ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ اے دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ اے دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اے آزاد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا پیار اور دعائیں ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ موضوع: کلمہ اور تبلیغ کی حقیقت، بغور سماعت فرمائیں۔ کلمہ طیب اور تبلیغ کی حقیقت۔ مشرکوں کے گمان باطل کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ نازل ہوا۔ مشرکوں کے گمان باطل کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ نازل ہوا، مگر وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیے کیونکہ ان کے عقائد پر چوٹ لگ رہی تھی۔ مگر تبلیغی جماعت والے عقیدت میں مشرک ہیں اور کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زمانہ جاہلیت والے اہل زبان تھے، وہ کلمہ کے معنی مطلب بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے انکار کر دیے۔ مگر آج کل والے کلمہ کے معنی مطلب سے قطعی ناواقف ہیں، اس لیے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کاش آج والے کلمہ کا معنی سمجھ پاویں تو یقیناً کلمہ پڑھنے سے فوراً انکار کر دیں گے، جیسے ان مشرکین نے انکار کر دیا تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فادخل الجنۃ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ پس وہ جنتی ہے۔ یہ فرمان صرف ان کے لیے تھا جو کلمہ کو سمجھتے تھے مگر پڑھنے سے انکار کر رہے تھے، اور جو لوگ کلمہ کو نہیں سمجھتے تھے اور مسجدوں میں جا کر نمازیں خوب پڑھا کرتے تھے اور عقیدت میں مشرک تھے، ان لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا، لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ ویقولون لا الہ الا اللہ۔ اے عمر، ایسے کلمہ کو مومن نہیں جو محض مسجدوں میں جمع ہو کر زبانی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ زبانی تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اصل معنی مطلب سے ناواقف ہیں کہ نیست سے کیا مراد ہے اور حس سے کیا مراد۔ ایسا سچی طور پر کلمہ پڑھنا شرک ہے، اور شرک و شک عین کفر ہے، ایسے کلمہ کو کافر کہلاتے ہیں۔ اج مقلوب اسرار حقیقی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الرحمن لکھنوی نے تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کے معنی میں جو غلطیاں اور تحریفیں کی گئی ہے اور ان کی اس قدر تشہیر و ترضیح ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بستثناء صوفیہ کرام ہر مسلمانوں کے ذہن میں توحید عین شرک اور شرک عین توحید قرار پا گیا ہے۔ مگر جن کو اللہ نے چاہا، البتہ وہ کلمہ کے مفہوم اصلی سے واقف ہیں۔ آج کلمۃ الحق اردو ترجمہ مولانا احمد حسین خان امروہی مقیم دکن۔ نوٹ: تصوف کی یہ دونوں کتاب مندرجہ ذیل پتہ پر مل سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ والے کی قومی دکان، کوچہ ککے زیاں، کشمیر بازار، لاہور، پاکستان۔ اور نمبر 2، منشی نو لکشور مطبع، لکھنؤ میں بھی مل سکتا ہے، ہندوستان۔ اب خصوصی تبلیغی جماعت اور عموماً تعلیم یافتہ مسلمان غور کریں کہ وہ آج کلمہ کے مفہوم سے واقف ہیں کہ نہیں، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو معنی مطلب آج کل مشہور ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ لائق عبادت، یہ معنی مطلب بالکل مشرکانہ ہے۔
یہ معنی مطلب بالکل مشرکانہ معنی مطلب ہے، کیونکہ مشرکین عرب کا یہی عقیدہ تھا کہ ایک اللہ آسمان پر رہتا ہے، وہی لائق عبادت ہے، اور یہ مخلوق خدا کا غیر ہے۔ اس لیے مشرکین نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا تھا، مگر آج کل مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ کلمہ میں صاف ظاہر ہے کہ لا الہ کے معنی ہے نہیں معبود، اور الا اللہ کے معنی ہے اللہ کا غیر، مراد ہے اللہ کا غیر، معبود نہیں۔ یعنی مشرکین عرب خالق و مخلوق میں دوئی سمجھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ سے وہ دوئی ختم ہو رہی تھی۔ اس لیے مشرکین عرب کلمہ سے انکار کر دیے اور کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالق و مخلوق میں دوئی کو ختم کر دیا۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ مشرکین عرب کے یہ دونوں اقوال انکار اور تعجب آج بھی قرآن میں موجود ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، سورہ صفات قرآن۔ تو مشرکین عرب نے انکار کر دیا، کہا یستکبرون، اور مشرکین نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اذا علل الہۃ الہ واحد انی حزن شیء عذاب، آج سورہ 7 قرآن۔ چونکہ خاصہ ہے کہ کلمہ طیب سے انسانی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی کلمہ کے سنتے ہی کفر و شرک اور جاہلیت سے نکل کر انسان فوراً وحدت کی روشنی میں پہنچتا ہے۔ پس حضور سرکار دو عالم کا جو کچھ سبق تھا وہ صرف کلمہ طیب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختنہ، قربانی، مونچھ، داڑھی، پوشاک، پگڑی، کاکل، جلفہ وغیرہ یہ سب رسم و رواج ہے جو حضور سے پہلے بھی تھے، جس کی پابندی کرتے ہوئے بھی انسانیت گمراہی میں پہنچ جاتی ہے، اور اس رسم و رواج پر اسلام منحصر نہیں، اور نہ اس رسم و رواج سے انسانیت کی درستی ہو سکتی ہے۔ البتہ محمدی اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور انتہا محمد رسول اللہ ہے۔ انسانیت کو سدھارنے کے لیے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا نزول ہوا۔ نماز، روزہ، حج اور قربانی کی پابندی سے صرف اپنی درستی کی جا سکتی ہے، مگر اس سے انسانیت کی درستی ممکن نہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، تو بگڑی انسانیت یعنی کفار و مشرکین نے انکار کر دیا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تو ابلیس و شیطان نے انکار کر دیا، اور جب حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، تو مشرکین و منافقین نے انکار کر دیا۔ گویا انسانیت کی درستی کے لیے صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے مذہبی رہنماؤں نے ہمیشہ ہی کلمہ لا الہ الا اللہ سے بگڑی انسانیت کو سدھارنے کی کوششیں کی۔ جیسے صوفی حضرت سرمد نے فرمایا کہ فقی گنج کارو ہے لغت ہائی مزازی کا، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اور صوفی کبیر داس نے فرمایا کہ لا الہ کا تانا بنایا الا اللہ کا بانا، داس کبیر بنن کو بیٹھا الجھا سوت پرانا۔ اور حضرت مولانا عبد الرحمن لکھنوی نے فرمایا ہے کہ غیر حق پر چل گئی جب تیغلا، غیر حق پر چل گئی جب تیغلا، دیکھ لا کا غیر کیا باقی رہا۔ اور حضرت طالب حسین فرخ آبادی نے فرمایا ہے کہ ہوا غیر لاجب تو الہ ہے سب کچھ، محض ہنسی یہ عجیب ماجرا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہے کہ خرد ہوئی ہے زماں وہ مکان کی جناری، خرد ہوئی ہے جواں وہ مکان کی جناری، نہ ہے جمع نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ تبصرہ، لا الہ الا اللہ میں الہ اور اللہ دو قسم کے الفاظ ہیں، اور دونوں لفظوں کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر علماء 72 فرقے دونوں کے معنی خدا سمجھے ہیں۔ حالانکہ الہ مانے معبود کہتے ہیں، مگر معبود مانے خدا کہتے ہیں۔ گو کہ الہ مانے معبود، اور معبود ان مورتیوں کو کہتے تھے جو 360 مورتیاں کعبہ میں نصب تھے، جن کو عبادت کے وقت اپنے تصور میں رکھتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ مورتیاں خدا کے پاس ہماری وکالت کرے گی یا سفارش کرے گی۔ یعنی وہ مورتیاں مخلوق تھی جن کو معبود سمجھ رہے تھے۔ یعنی کفار و مشرکین ان مورتیوں کو ہرگز خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ خدا کے پاس سفارشی زلفہ کہتے تھے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ کفار و مشرکین سے پوچھا گیا کیا تم ان مورتیوں کو خدا سمجھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ ما بعدهم الا یقربون الا جلفا، کہ میں ان مورتیوں کو خدا سے تقرب کے لیے زلفہ سمجھتا ہوں۔ سورہ زمر قرآن۔
यानी वो वक्त इबादत उन मूर्तियों पर तसव्वुर कायम करते हैं ताकि खुदा के पास सिफारसी हो, और ये मूर्तियां इलाहा हैं, अल्लाह नहीं। मगर उलमा 72 फिरके कहते हैं कि कुफार और मुशरिकीन काबा के नस्बशुदा मूर्तियों को खुदा कहते थे। अब गौर तलब यह है, जबकि उलमाए दीन अभी तक ये नहीं समझ सके कि कुफार और मुशरिकीन 360 खुदाओं को मानते थे। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे कम फहम उलमा व रहनुमा कौम की क्या रहनुमाई करेंगे, जबकि उलमा को पता नहीं कि कुफार व मुशरिकीन को क्या बीमारी थी और उसका क्या इलाज होना चाहिए। यानी जो डॉक्टर मर्ज की तशखीस करने की सलाहियत न रखता हो, वो किसी मरीज का इलाज कैसे कर सकता है। बस जो मुस्लिम उलमाए दीन अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह की तशखीस नहीं जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या बीमारी है और क्या नुस्खा सेहत है। इलाहा और अल्लाह दोनों को बीमारी समझ रहे हैं या दोनों को नुस्खा सेहत समझ रहे हैं। हालांकि इलाहा के साथ ला है और अल्लाह के साथ अला इलाह है। बस उलमाए दीन की ला इलाहा इल्लल्लाह से नावाकिफियत ये आलम है और चले हैं 72 फिरके बनाकर कौम की रहनुमाई करने। अब कौम को इन उलमा के रहनुमाई से खुदा ही बचावे तो बचे, वरना कौम जमाना जाहिलियत में पहुंचेगी। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बहस थी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझ लेना उलमाए दीन की बस की बात नहीं। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझ लिया जाए, उस वक्त तक शिर्क दूर नहीं होगा और शिर्क के रहते हुए नमाज, हज वगैरह हर इबादतें बुत परस्ती हो जाती है। जैसे जमाना जाहिलियत वाले मुशरिक थे और नमाज, हज, कुर्बानी वगैरह के बिल्कुल पाबंद थे, फिर भी उन्हें काफिर और मुशरिक कहा गया। खुलासा ये, अगर कलमा पढ़कर भी ज़हनी तब्दीली ना हुई तो इबादतों से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे एक मुहावरा है कि कलमा से बुत उलट गए थे। सवाल पैदा होता है कि क्या कलमा पढ़ देने से पत्थर की मूर्तियां उलट गई थी? नहीं, उसका मतलब ये कि अगले पैगंबरों की उम्मतें अपने अपने पैगंबरों की सुन्नतें मानते हुए वो इंसान खुद बुत बन गए थे। यानी मजहब की मनसा से गाफिल हो गए, सिर्फ मजहब पर लकीर के फकीर बन गए। यानी कबूद व जुमूद में पढ़कर उस जमाना को समझने और जमाना के मुताबिक चलने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। गोया वो मजहबी इंसान खुद ही बुत बन गए थे। उसी कुफ्र और जहालत में अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए अजाब बने हुए थे। लिहाजा हुजूर सरकार दो आलम ने जब फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन गाफिल लोगों ने जो लोग मुतहरिक हो गए, यानी जमाना को समझकर जमाना के मुताबिक चलने लगे, वो गोया कबूद व जमूद से निकल गए। इसलिए ये मज़कूर हुआ कि कलमा से बुत उलट गए, यानी इंसान मुतहरिक हो गए। ऐसा ख्याल करना गलत फहमी होगी कि हुजूर ने कलमा पढ़कर फूंक दिया तो सब पत्थर की मूर्तियां काबा से गिर पड़ी। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है, क्योंकि हुजूर पत्थर उलटने के लिए पैगंबर न थे, बल्कि इंसानों को पलटने के लिए पैगंबर थे। बस कलमा तैयब में आज भी वो ताकत मौजूद है कि अगर कलमा तैयब को समझ लिया जाए तो आज भी बुत गाफिल इंसान उलट सकते हैं। बस नाज़रीन कलमा बखूबी समझ सकते हैं, बस नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझने में गलत फहमी हुई, इसलिए इस्लाम में तफरके पड़े और मुसलमान फिरका बंदियों में मुब्तला हुए। सूझबूझ वालों को चाहिए कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को समझें और दूसरों को समझावें। कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उलमा 72 फिरके ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं समझ सके, लिहाजा अपना कयासी मानी मतलब लिख डाले कि मोहम्मद एक बशर और रसूल मानी भेजे हुए। अब ये सवाल पैदा होता है, जबकि मोहम्मद मानी एक बशर और रसूल मानी भेजे हुए थे, फिर उसमें एतराज की कौन सी बात थी, जबकि खत्ताए अरब में ही खुदा के भेजे हुए लाखों पैगंबर गुजर चुके थे। फिर अबू सुफियान ने क्यों कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं तस्लीम करते हैं, जबकि सब पैगंबरान खुदा के भेजे हुए थे और सारी मखलूक खुदा की भेजी हुई है। यहाँ तक कि पूर्वा पछुआ, हवाएं, आंधी, तूफान और बारिश की घटाएं सभी खुदा की मखलूक होती है। फिर मोहम्मद नामी एक बशर भी अगर खुदा का भेजा हुआ है, इसमें क्या अज़र एतराज था कि लोगों ने कहा कि हम मोहम्मद को भेजा हुआ नहीं मानते हैं। इससे साबित होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो माने मतलब सही नहीं जो चंद उलमाए दीन कहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के माने अल्लाह के भेजे हुए मोहम्मद, बल्कि उसका सही माने मतलब कुछ और ही है जिसको अहले अरब बखूबी समझते थे। इसलिए वो हकीकी मानी के तहत मोहम्मद रसूलुल्लाह से इनकार करते रह गए, क्योंकि अबू सुफियान ने सुलह हुदैबिया में कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, अलबत्ता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते
مانتے ہیں، گویا اس نے رسول ماننے سے انکار کیا۔ اگر رسول مانے بھیجا ہوا ہوتا تو بھی انکار کی کوئی بات نہ تھی۔ اور عمر بن عاص نے حضور کے حضور میں جو شعر لکھے تھے اس میں محمد ماننے کو انکار کیا، محمد کے بجائے مزمم لکھتا تھا کہ محمد قابل مذمت ہے، اس لیے عمر بن عاص ہمیشہ مذمم کہتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر نے فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں محمد مگر رسول جیسے اگلے سب ہوتے رہے۔ اور ابن وہاب نجدی نے محمد رسول مانا مگر خاتم النبیین نہیں تھے، اور کہا کہ محمد کے بعد بھی ایسے پیغمبر ہوتے رہیں گے۔ اور آج کل وہابی علماء کہتے ہیں کہ محمد ایک بشر تھے جو مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا قبر گنبد ایک بڑا بت ہے بنا ہے جس کو توڑ پھوڑ ڈالنا چاہیے، کیونکہ خیال محمد آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور سعودی حکومت نے قبر رسول پر پہرا بٹھا دیا ہے کہ زائرین مزار اقدس کو چھو بھی نہ سکیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا معنی مطلب بہت رازدار ہے، جس کو مخالفین بخوبی سمجھتے ہیں، جو گراں گزر رہا ہے۔ اس لیے وہ سب جٹ پڑے ہیں کہ کسی طرح محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی و مطلب کو جھٹلایا جائے۔ جیسے صوفیاء کرام کے اقوال ہیں کہ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تصویر محمد، اس لیے محمد کو جمال خدا کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا جا سکتا ہے مگر محمد بشر نہیں۔ محمد مانے جس کی حمد کی جائے، اور رسول اللہ مانے تصویر خدا، چونکہ مشہور عام قول ہے کہ حمد خدا کے لیے ہے، اور جب آئینہ خدا میں خدا کی تصویر دیکھا گیا تو خدا کی حمد کی گئی، لہٰذا حمد کرنے کے بعد تصویر خدا کو محمد کہا گیا۔ محمد کے معنی جس کی حمد کی جائے، اور حمد کے وہ الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو ناظرین، کلمہ کی حقیقت اور کلمے کی وضاحت اور اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کو توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے اس نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے